السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دولت ملتے ہی مغرور شوہر نے اپنی سیدھی سادی بیوی کو طلاق دے دی اور ایک امیر لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس ظالم شخص کی نئی بیوی نے اس کی ساری دولت اڑا دی اور اسے کوڑے کوڑے کا محتاج کر دیا۔ 15 سال بعد وہ شوہر اپنا سارا مال ہارنے کے بعد مزدوری مانگنے اسی کارخانے کی مالکن کے پاس گیا۔ مالکن کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ 15 سال کا طویل صبر آزما اور دردناک عرصہ گزر جانے کے بعد جو شخص ابھی اپنی بے پناہ دولت اور وسیع جائیداد کے جھوٹے اور کھوکھلے غرور میں زمین پر سیدھے پاؤں نہیں رکھتا تھا، آج شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر ایک بھکاری اور لاوارث انسان کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے بدن پر موجود کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ کر تار تار ہو چکے تھے اور ان پر جمی ہوئی مٹی اور کیچڑ کے نشان اس کی ذلت اور رسوائی کی کھلی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے پیروں میں پہننے کے لیے جوتے تک نہیں تھے اور مسلسل ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے اس کے تلووں میں بڑے بڑے چھالے پڑ چکے تھے، جن سے رستا ہوا خون اس کے ہر قدم کے ساتھ زمین پر نشان چھوڑ رہا تھا۔ بھوک اور پیاس نے اس کے چہرے کی رونق اور جوانی کو مکمل طور پر چھین لیا تھا اور اب وہ ایک چلتا پھرتا ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنس چکی تھیں اور ان میں سوائے مایوسی، موت کے خوف اور گہرے پچھتاوے کے اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اسے وہ پرانے اور سنہرے دن شدت سے یاد آ رہے تھے جب اس کے پاس اچانک کہیں سے بہت زیادہ مال و دولت آ گئی تھی اور اس نے تکبر اور غرور میں بالکل اندھا ہو کر اپنی نہایت ہی نیک، فرما بردار اور سیدھی سادی بیوی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بیوی جس نے اس کی غریبی اور تنگی کے کٹھن دنوں میں اس کا ہر طرح سے ساتھ دیا تھا اور کبھی اس کی غربت یا مجبوری کو شکوہ کسی سے نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے روکھی سوکھی روٹی پکا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور راتوں کو جاگ کر اس کے آرام کا خیال رکھتی تھی، لیکن ظالم اور ناشکر شخص نے دولت کے نشے میں اس وفاشار عورت کی ایک آہ تک نہ سنی اور اسے روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے دل اور گھر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک نہایت چلاک، مکار اور امیر عورت سے نکاح کر لیا، جس کا اصل مقصد صرف اور صرف اس کی بے تحاشا دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا تھا۔ اس نئی اور ظالم بیوی نے چند ہی سالوں میں اس کی ساری دولت، تمام جائیداد اور برسوں کی جمع پونجی اپنے عیش و عشرت اور بے جا فضول خرچیوں میں اڑا دی۔ وہ عورت روزانہ نئے سے نئے اور انتہائی قیمتی لباس پہنتی، مہنگے اور بھاری زیورات خریدتی اور اس کا سارا پیسہ اپنے جھوٹے اور بناوٹی دوستوں پر پانی کی طرح بہا دیتی، اور جب اس شخص کے پاس کچھ نہ بچا اور وہ اپنے سارے کاروبار سے ہاتھ دھو کر بالکل کنگال ہو گیا، وہ مکار عورت اسے سڑک پر تنہا اور لاوارث چھوڑ کر کسی اور مالدار شخص کے ساتھ فرار ہو گئی۔ آج وہ مغرور شوہر جو کبھی دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، ایک ایک نوالے اور ایک ایک گھونٹ پانی کا محتاج تھا اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا۔ اس کا سارا جھوٹا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اسے اپنی اس بھیانک اور ناقابل معافی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، جس نے اسے اس ذلت اور رسوائی کے گہرے گھڑے میں گرا دیا تھا۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں ننگے سر اور ننگے پاؤں سڑک پر چل رہا تھا اور اس کے پیٹ میں بھوک کے مارے انتہائی شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے کئی دنوں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا اور اس کی کمزوری اس حد تک بڑھ چکی تھی
اسے اپنے قدم اٹھانا بھی ایک بہت بڑے پہاڑ جیسا بھاری بوجھ لگ رہا تھا۔ وہ جس دروازے پر بھی جاتا، لوگ اسے کوئی چور، پاگل اور بھکاری سمجھ کر دھتکار دیتے، اور کوئی اسے ایک سوکھی اور باسی روٹی کا ٹکڑا دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پرانے دوست اور جاننے والے جو کبھی اس کی دولت کی چمک کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے اور اس کی ہر بات پر جھوٹی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، آج اسے پہچاننے سے بھی صاف انکار کر رہے تھے۔ وہ راتوں کو سڑکوں کے کنارے فٹ پاتھوں پر پڑا رہتا اور کچرے کے بدبو دار ڈھیروں میں سے اپنے لیے کچھ کھانے کی تلاش کرتا، لیکن وہاں سے بھی اسے مایوسی کے سوا کچھ نہ ملتا۔ رات کے وقت جب سرد ہوائیں چلتیں تو وہ سردی سے بری طرح کانپتا اور اپنے پھٹے اور میلے کپڑوں میں خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتا۔ اس کے پاس نہ تو سر چھپانے کے لیے کوئی محفوظ چھت تھی اور نہ ہی سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم بستر۔ وہ کھلے آسمان تلے، ویران سڑکوں اور سنسان گلیوں میں اپنی راتیں رو رو کر گزارتا اور اپنے کیے پر خون کے آنسو بہاتا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والے گرم آنسو اس کی دھول مٹی سے اٹی ہوئی بکھری داڑھی کو مسلسل بھگوتے رہتے، لیکن اس کے ان سچے آنسوؤں کو پوچھنے والا اور اسے ایک پل کے لیے بھی دلاسا دینے والا اس پوری ظالم دنیا میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اکیلے میں بیٹھ کر سوچتا، اگر اس نے اپنی اس پہلی اور وفادار بیوی کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی نہ کی ہوتی، آج وہ اپنی زندگی کس قدر سکون اور عزت اور خوشی کے ساتھ گزار رہا ہوتا۔ اس کی وہ سیدھی سادی اور پاک باز بیوی جس نے اس کے ہر دکھ اور درد کو اپنا سمجھ کر سہا تھا، آج اسے رہ رہ کر یاد آ رہی تھی اور اس کے دل پر ایک بہت بھاری اور تکلیف دہ بوجھ بن کر اسے مسلسل اندر ہی اندر اذیت دے رہی تھی۔ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی اور اپنی ہستی کھیلتی پرسکون زندگی کو خود تباہ و برباد کر دیا تھا، اور اب اس کے پاس رونے اور پچھتانے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ مکافات عمل کا کوڑا اس کی پیٹھ پر اتنی زور سے برسا تھا کہ اس کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھیں، لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ساری جوانی اور طاقت ان 15 سالوں کی دربدری اور محتاجی میں ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بال مکمل سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر پڑنے والی گہری جھریاں اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اپنے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کو یاد کرتا، جب وہ شاندار گاڑیوں میں سفر کرتا تھا اور اس کے آگے پیچھے درجنوں نوکر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ آج وہی انسان 2 قدم چلنے کے لیے بھی دیواروں کا سہارا لینے پر مجبور تھا۔ اسے یاد آتا تھا کہ کیسے اس نے اپنی پہلی بیوی کے آنسوؤں کا مذاق اڑایا تھا، کیسے اسے دھکے دے کر نکالا تھا۔ قدرت نے آج اسے اسی مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ خود دوسروں کی ٹھوکروں پر پڑا تھا۔ اس کے دل سے بار بار ایک ہی آواز نکلتی تھی کہ خدا کبھی بھی کسی مظلوم کی آہ کو رائیگاں نہیں جانے دیتا اور ظالم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ وہ اس طرح دربدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا اور بھوک سے نڈال ہو کر چلتے چلتے شہر کے اس حصے میں آ گیا جہاں بڑے بڑے تجارتی مراکز اور عظیم الشان کارخانے موجود تھے۔ ان بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ کر اسے اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ بھی اسی طرح اس کی نظر اچانک ایک بہت بڑے اور انتہائی شاندار کپڑے کے کارخانے پر پڑی، جس کی اونچی اونچی اور مضبوط دیواریں اور ایک بہت بڑا لوہے کا دروازہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ
اس کارخانے کا مالک کوئی بہت ہی مالدار، محنتی اور شاید کوئی رحم دل انسان ہے۔ اس کارخانے کے اندر اور باہر مزدوروں، کام کرنے والوں اور سامان اٹھانے والے گاڑیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، جو اپنے اپنے مقررہ کاموں میں پوری لگن کے ساتھ مصروف تھی۔ اس شخص کے ڈوبتے ہوئے دل میں اچانک ایک مہم سی امید کی کرن پیدا ہوئی کہ شاید اس اتنے بڑے اور شاندار کارخانے میں اسے کوئی معمولی سا کام مل جائے۔ شاید اسے وہاں کوئی بھاری بوجھ اٹھانے، فرش کی صفائی کرنے یا دروازے پر پہرا دینے کی مزدوری مل جائے، جس کے بدلے وہ چند سکے کما کر اپنے خالی اور درد کرتے ہوئے پیٹ کی آگ کو کسی حد تک بجھا سکے۔ اس نے اپنے کمزور اور لاغر جسم میں بچی کھچی تمام تر طاقت کو ایک بار پھر سے جمع کیا اور نہایت بوجھل اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس بڑے کارخانے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی ٹانگیں کمزوری کے مارے بری طرح کانپ رہی تھیں اور اس کا دل خوف اور امید کے ملے جلے جذبات کی وجہ سے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں یہاں کے پہرے دار بھی اسے بھکاری سمجھ کر دھکے مار کر اور بے عزت کر کے واپس نہ نکال دیں۔ لیکن اس کی انتہا درجے کی بھوک اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ ایک بار پھر کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی عزت نفس کو مار کر سوال کرے۔ اس کی جسمانی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ وہ اب سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا اور راستے میں آنے والی دیواروں کا سہارا لے لے کر اپنے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ ہمت کر کے کارخانے کے اس بڑے اور شاندار دروازے کے بالکل قریب پہنچ گیا اور ڈرتے ڈرتے اندر کی طرف جھانک کر دیکھنے لگا، جہاں سے اسے اپنی زندگی بچانے اور مزدوری ملنے کی ایک ہلکی سی امید نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل بس یہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ کوئی اس کی اس خستہ اور قابل رحم حالت پر تھوڑا سا ترس کھا لے اور اسے اندر جانے کی اجازت دے دے، تاکہ وہ وہاں کوئی بھی محنت طلب کام کر کے کچھ کما لے اور اس رقم سے وہ اپنی کئی دنوں کی بھوک مٹا سکے۔ کارخانے کے اس انتہائی بڑے اور شاندار لوہے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی غریب اور خاکروب کی حیثیت سے کسی عظیم الشان محل میں آ گیا ہو۔ ہر طرف کام کرنے والے محنتی مزدوروں کی بہت بڑی چہل پہل اور رونق لگی ہوئی تھی، اور کپڑا بننے والی بڑی بڑی مشینیں نہایت تیزی اور شور کے ساتھ چل رہی تھیں، جن کی گونج پورے کارخانے کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ کارخانے کا فرش اس قدر صاف اور چمکدار تھا کہ اس میں انسان اپنا چہرہ دیکھ لے، لیکن اس مغرور شخص کے قدموں تلے لگی ہوئی سڑک کی گندگی اور کیچڑ اس صاف ستھرے فرش پر بدنما داغ چھوڑ رہی تھی۔ وہ اندر تو داخل ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل کسی خوف زدہ پرندے کی طرح تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اور اپنے کانپتے ہوئے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں موجود ایک پہرے دار کے پاس پہنچا، جو ایک انتہائی ہی کڑک اور روبدار لباس پہنے دروازے کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس شخص نے نہایت عاجزی اور لجاجت کے ساتھ اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی اور پہرے دار سے مزدوری ملنے کے بارے میں پوچھا۔ پہرے دار نے جب اس شخص کی خستہ حالت، اس کے پھٹے پرانے اور بدبو دار کپڑوں، اس کی بکھری ہوئی داڑھی اور اس کے گندے پیروں کو دیکھا، اس کے چہرے پر شدید حقارت اور ایک کراہت کے تاثرات ابھر آئے۔ پہرے دار کو اس شخص کے جسم سے آنے والی پسینے اور گندگی کی بدبو سے سخت الجھن محسوس ہوئی۔ اس نے اسے کوئی بھکاری یا چور سمجھ کر نہایت غصے سے اسے
پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ وہ شخص جو پہلے ہی کئی دنوں کی مسلسل بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے نہایت کمزور اور نڈھال ہو چکا تھا، پہرے دار کا یہ زوردار دھکا برداشت نہ کر سکا اور سیدھا پیچھے کی طرف فرش پر جا گرا۔ اس کے گھٹنوں اور کوہنیوں پر چوٹ لگی اور درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی، لیکن جسمانی درد سے زیادہ اس کی روح زخمی ہوئی تھی۔ وہ شخص جو کبھی اپنے غرور اور تکبر میں کسی کو انسان نہیں سمجھتا تھا، آج ایک معمولی پہرے دار کے دھکے کھا کر زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی بے بسی نے اسے رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسی حالت میں زمین پر گرا ہوا پہرے دار کے قدموں کی طرف رینگنے لگا اور اس نے پہرے دار کے بوٹ پکڑ کر رو رو کر دہائیاں دینی شروع کر دی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی چور یا بھکاری نہیں ہے، بلکہ حالات کا مارا ہوا ایک بدقسمت انسان ہے جو کئی دنوں سے مسلسل فاقے کاٹ رہا ہے اور بھوک کی شدت سے اس کی جان نکل رہی ہے۔ اس نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ خدا کے واسطے اسے کارخانے میں کوئی بھی چھوٹا موٹا یا سب سے گندا کام دے دیا جائے، چاہے وہ غسل خانوں کی صفائی ہو یا بھاری سامان اٹھانے کی مزدوری۔ ہر طرح کی ذلت اور مشقت برداشت کرنے کو تیار ہے، بس اسے اتنے پیسے دے دیے جائیں کہ وہ ایک وقت کی سوکھی روٹی کھا کر اپنی جان بچا سکے۔ اس کی یہ درد بھری آواز اور رونے کی آوازیں سن کر آس پاس کام کرنے والے کچھ اور مزدور بھی اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے اور وہاں ایک چھوٹا سا ہجوم اکٹھا ہونے لگا۔ اسی دوران کارخانے کا ایک بڑا نگران جو وہاں کے تمام کاموں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس ہجوم کو دیکھ کر وہاں پہنچ گیا۔ نگران ایک نہایت ہی سمجھدار اور بظاہر رحم دل انسان لگ رہا تھا۔ اس نے لوگوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور پہرے دار سے اس ہنگامے کی وجہ پوچھی۔ پہرے دار نے نہایت حقارت سے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کوئی گندا بھکاری ہے جو زبردستی اندر گھس آیا تھا اور اب کام مانگنے کا بہانہ کر کے ڈرامہ کر رہا ہے۔ لیکن نگران نے جب اس شخص کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں کوئی فریب یا ڈرامہ نظر نہیں آیا، بلکہ ایک ایسی شدید اور سچی بھوک اور بے بسی نظر آئی جو انسان کو موت کے قریب کر دیتی ہے۔ نگران کو اس شخص کی قابل رحم حالت اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر کچھ ترس آ گیا۔ اس نے پہرے دار کو غصے سے روکا اور اسے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے خود آگے بڑھ کر نہایت نرمی سے اس شخص کو زمین سے اٹھنے کو کہا۔ وہ شخص کانپتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کر نگران کے سامنے رونے لگا۔ نگران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، یہاں کے فیصلے پہرے دار نہیں کرتے، بلکہ اس کارخانے میں کس کو نوکری دینی ہے اور کس کو نہیں، یہ فیصلہ ہماری مالکن خود کرتی ہیں۔ نگران نے اسے مزید بتایا کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ ہماری مالکن جو کہ بہت ہی رحم دل اور غریب پرور خاتون ہیں، وہ آج اتفاق سے کارخانے کے دورے پر آئی ہوئی ہیں اور اس وقت اپنے بڑے کمرے میں موجود ہیں۔ نگران نے اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ نگران اسے اپنے ساتھ لے کر کارخانے کے اس خاص اور شاندار حصے کی طرف چل پڑا جہاں مالکن کا وہ بڑا اور پرتعیش کمرہ واقع تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے وہ شخص کارخانے کی بے پناہ وسعت اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر دل ہی دل میں شدید حیران ہو رہا تھا اور ساتھ ہی اس کا دل خوف سے دھڑک بھی رہا تھا۔ وہ لمبی اور چوڑی راہداریوں سے گزر رہے تھے جن کی دیواروں پر نہایت خوبصورت
اور قیمتی نقاشی کی گئی تھی، اور روشنیاں اس قدر تیز تھیں کہ دن کا گمان ہوتا تھا۔ کارخانے کی ان مشینوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ بھی ایسے ہی شاندار کارخانوں کا مالک ہوا کرتا تھا، اور اس کے پاس بھی ایسے ہی سینکڑوں مزدور کام کیا کرتے تھے، لیکن آج اس کی حیثیت ان مزدوروں سے بھی بدتر تھی، اور وہ ایک ایک پیسے کا محتاج ہو چکا تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے کئی مزدور اپنے ہاتھوں میں کپڑوں کے بڑے بڑے تھان اٹھائے ان کے پاس سے گزر رہے تھے، اور ان میں سے ہر کوئی اس شخص کی خستہ حالت دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ فرش اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اس کے ننگے اور چھالوں سے بھرے ہوئے پیروں میں سردی کی لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن اسے اس سردی سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ آگے جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہر گزرتے قدم کے ساتھ اس شخص کی تھکاوٹ میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی کمزور ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ سہارنے سے بالکل انکاری ہو رہی تھیں، لیکن وہ اپنی ساری کی ساری ہمت اور طاقت مجتمع کر کے نگران کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور تھا، کیونکہ یہی اس کے پاس زندہ رہنے کا واحد اور آخری راستہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسلسل اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ یہ مالکن جو بھی ہے وہ اس کی اس دردناک حالت زار پر رحم کھا لے اور اسے یہاں سے بے عزت کر کے اور دھکے مار کر نکالنے کے بجائے کوئی معمولی سا کام دے دے، تاکہ اس کی بھوک اور پیاس سے تڑپتی ہوئی جان بچ سکے۔ وہ خوف، شدید بھوک، پرانے دنوں کے پچھتاوے اور ایک چھوٹی سی مہم امید کے ملے جلے جذبات کے ایک بہت بڑے بمر میں بری طرح پھنسا ہوا تھا، اور اپنے موجودہ ذلت آمیز اور رسوا کن حالت پر اسے اس قدر شرمندگی اور ندامت ہو رہی تھی کہ وہ راستے میں گزرنے والے کسی بھی انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے یا ان سے نظریں ملانے کے بالکل بھی قابل نہیں تھا۔ اس لیے جب وہ اس طویل اور شاندار راہداری سے نگران کے پیچھے پیچھے گزر رہا تھا تو اس کی نظریں شرمندگی اور تھکاوٹ کی وجہ سے زمین پر جھکی ہوئی تھی۔ نگران اسے ایک بہت ہی خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے کے باہر چھوڑ کر اندر چلا گیا تاکہ مالکن سے اس شخص کے بارے میں بات کر سکے۔ نگران کے پیچھے چلتے چلتے وہ شخص ایک ایسے وسیع اور شاندار دروازے کے سامنے آ کر رک گیا جو خالص اور قیمتی لکڑی سے تراشا گیا تھا، اور اس پر نہایت ہی خوبصورت اور باریک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس دروازے کی اونچائی اور اس کی چمک دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے بیٹھنے والی شخصیت کتنی طاقتور اور مالدار ہے۔ نگران نے اس شخص کو دروازے کے بالکل باہر کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تاکہ وہ اپنی مالکن کو اس خستہ حال اور غریب مزدور کے بارے میں بتا سکے جو مزدوری کی بھیک مانگنے ان کے کارخانے تک آ پہنچا تھا۔ وہ شخص دروازے کے باہر اکیلا کھڑا خوف اور سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا دل اس کی پسلیوں کے پنجرے میں کسی قیدی پرندے کی طرح زور زور سے پھڑپھڑا رہا تھا، اور اسے اپنے ہر دھڑکن اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ باہر کھڑے ہونے کا یہ مختصر سا وقت اس کے لیے کسی طویل اور نہ ختم ہونے والی اذیت ناک صدی سے کم نہیں تھا، کیونکہ اسے ہر لمحے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ اگر اندر بیٹھی مالکن نے اسے کام دینے سے صاف انکار کر دیا تو اس کا کیا بنے گا، اور وہ اس بھری دنیا میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کہاں جائے گا۔ دروازے کے بالکل قریب کھڑا تھا اور اس کے کان
اندر کی طرف لگے ہوئے تھے۔ اسے کمرے کے اندر سے آنے والی مالکن کی نہایت ہی روبدار لیکن انتہائی پرسکون آواز سنائی دے رہی تھی، جو اپنے نگران کو کارخانے کے کاموں کے حوالے سے کچھ سخت اور ضروری ہدایات دے رہی تھی۔ مالکن کی اس آواز میں ایک ایسا عجیب سا سکون اور ایک ایسا روب تھا جو اس شخص کے کانوں سے ٹکرایا تو اسے کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اس آواز کی گونج میں کوئی ایسی چیز ضرور تھی جس نے اس شخص کے دل کے کسی انتہائی گہرے اور تاریک کونے میں ایک پرانی یاد کو جگانے کی کوشش کی۔ لیکن اس شخص کی شدید بھوک، مسلسل فاقوں اور انتہا درجے کی تھکاوٹ نے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو اتنا کمزور اور مفلوج کر دیا تھا کہ وہ اس جانی پہچانی آواز کو بالکل بھی نہیں پہچان پایا۔ اس کا دماغ اس وقت صرف اور صرف روٹی کے ایک نوالے اور زندہ رہنے کی شدید خواہش میں الجھا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ وہ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ مالکن کا دل نرم پڑ جائے۔ وہ اپنی پچھلی زندگی کی تمام غلطیوں کو یاد کر کے پچھتا رہا تھا کہ جب اس کے پاس اختیار تھا اس نے کبھی کسی غریب یا محتاج کی مدد نہیں کی تھی، اور ہمیشہ غریبوں کو اپنے دروازے سے دھکے مار کر نکالا تھا۔ آج وہ قدرت کے اسی ترازو میں تولا جا رہا تھا، اور اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے وہ کس طرح بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس کے اپنے شاندار محلات میں غریب لوگ مدد کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے نوکروں کو حکم دیتا تھا کہ ان فقیروں کو مار پیٹ کر باہر نکال دیا جائے۔ آج وہ خود ایک فقیر اور منگتا بن کر کسی کے رحم و کرم کا محتاج کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گندے رخساروں پر راستے بنا رہے تھے۔ وہ اسی شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد کمرے کا وہ شاندار دروازہ ایک بار پھر کھلا اور نگران باہر آیا۔ اس نے اس شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مالکن نے تمہاری حالت پر رحم کھاتے ہوئے تمہیں اندر بلایا ہے، تم جا کر ان سے خود بات کر لو، لیکن یاد رکھنا اندر جا کر نہایت ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے مالکن کو غصہ آئے۔ وہ شخص نگران کی بات سن کر نہایت ادب اور عاجزی کے ساتھ سر جھکائے اس انتہائی شاندار اور بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی غریب اور لاچار انسان کی تاریک دنیا سے نکل کر بادشاہوں کے کسی عظیم الشان اور روشن محل میں آ گیا ہو۔ کمرے کا فرش ایک انتہائی نرم، قیمتی اور موٹے قالین سے ڈھکا ہوا تھا، جس پر چلتے ہوئے قدموں کی کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، اور جب اس شخص کے ننگے، گندے اور چھالوں سے بھرے ہوئے پیر اس انتہائی نرم قالین پر پڑے تو اسے اپنے پیروں کے تلووں میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا جو پچھلے 15 سالوں کی دربدری میں اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک نہایت ہی مدھم اور دلکش خوشبو دار مہک پھیلی ہوئی تھی جو اس کی تھکی ہاری اور مردہ روح تک کو کچھ دیر کے لیے تازہ کر رہی تھی۔ کمرے کی بڑی بڑی دیواروں پر نہایت خوبصورت اور دلکش تصاویر لگی ہوئی تھیں، اور چاروں کونوں میں رکھے ہوئے قیمتی اور نایاب سجے ہوئے گلدان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کارخانے کی مالکن کوئی بہت ہی عظیم، باوقار اور اعلیٰ ذوق رکھنے والی خاتون ہے۔ کمرے کے عین درمیان میں ایک بہت بڑی اور قیمتی کرسی
رکھی ہوئی تھی جس کی پشت دروازے کی طرف تھی، اور مالکن اس کرسی پر بیٹھی اپنے سامنے میز پر رکھے ہوئے کارخانے کے کسی بہت بڑے اور اہم کھاتے کا انتہائی غور سے جائزہ لے رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورت قلم سے کچھ لکھ بھی رہی تھی، جس کی سرسراہٹ کی آواز اس پرسکون کمرے میں نہایت واضح سنائی دے رہی تھی۔ مالکن کی کرسی اتنی بڑی اور چوڑی تھی کہ اس شخص کو پیچھے سے مالکن کا چہرہ یا اس کا وجود بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے میلے، بدبودار اور کیچڑ سے بھرے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اس صاف ستھرے اور مہکتے ہوئے کمرے میں کھڑا خود کو ایک انتہائی حقیر اور گندا کیڑا محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود کی ساری گندگی اور اس کی بدبو اس پورے خوبصورت اور پاکیزہ کمرے کو ناپاک کر رہی ہے۔ وہ کرسی سے کچھ فاصلے پر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اور اپنا سر مکمل طور پر جھکا کر ایک مجرم کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کی کمزور ٹانگیں اب بھی خوف کے مارے کانپ رہی تھیں۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے اپنے سوکھے ہوئے اور پیاسے ہونٹوں کو بمشکل حرکت دی اور نہایت عاجزی سے گڑ گڑا کر مالکن سے التجا کرنے لگا کہ اسے اس کارخانے میں کوئی بھی معمولی سی اور ادنا سی مزدوری دے دی جائے۔ اس نے روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے نہایت بوجھل اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ اسے صرف 2 وقت کی سوکھی روٹی اور سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹا سا کونا دے دیا جائے۔ اس کے بدلے وہ اپنی جان لڑا کر کام کرے گا۔ وہ کارخانے کی صفائی کرے گا، مزدوروں کا سامان اٹھائے گا اور ہر وہ مشقت کرے گا جس سے دوسرے لوگ کتراتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ ہر طرح کا مشکل ترین محنت طلب اور سب سے گندا کام کرنے کو پوری طرح تیار ہے، چاہے اسے سارا دن اور ساری رات ہی کتنا ہی بھاری بوجھ کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ کبھی اف تک نہیں کرے گا اور مالکن کے ہر حکم کی پوری ایمانداری سے تعمیل کرے گا۔ اس نے مالکن کو اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس پر رحم کرے اور اسے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹائے، کیونکہ وہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل فاقے کاٹ رہا ہے اور اس کے پیٹ میں ان کا ایک دانہ تک نہیں گیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل رہی ہے اور اس بھری دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس شخص کی انتہائی درد بھری اور لرزتی ہوئی آواز سن کر کرسی پر بیٹھی ہوئی عظیم الشان مالکن نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خوبصورت قلم آہستہ سے میز پر رکھا اور نہایت سکون اور وقار کے ساتھ اپنی بڑی کرسی کو پیچھے کی طرف گھمایا۔ جیسے ہی مالکن کا چہرہ سامنے آیا اور اس شخص کی نظریں مالکن کی نظروں سے ملیں، تو وہیں اس لمحے وہ سب سے بڑا اور بھیانک راز کھل گیا جس نے اس شخص کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی وہ انتہائی روبدار اور مالدار خاتون کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی نکاح میں رہنے والی پہلی بیوی تھی، جسے اس نے 15 سال پہلے اپنے جھوٹے غرور اور تکبر میں اندھا ہو کر نہایت بے دردی اور سفاکی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ راز کھلتے ہی اس شخص پر جیسے آسمان سے بجلی گر پڑی اور اس کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی۔ اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے اور اس کی وہ آنکھیں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اندر دھنس چکی تھیں، اب شدید حیرت، صدمے اور خوف کے مارے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مجھے اس عظیم الشان مالکن کے قدموں میں گر کر اور گڑ گڑا کر چند روٹیوں کی بھیک مانگ رہا تھا، وہ وہی سیدھی سادی اور معصوم عورت تھی جس کی غربت اور سادگی کا اس نے
بے تحاشا مذاق اڑایا تھا اور اسے اپنے گھر کی نوکرانیوں سے بھی بدتر سمجھا تھا۔ اس شخص کا پورا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح بری طرح کانپنے لگا اور اس کی سانسیں اس کے گلے میں ہی اٹک کر رہ گئیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل پر ایک بہت بڑا اور بھاری ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کی زبان جو کچھ دیر پہلے تک نہایت عاجزی سے مزدوری کی دہائیاں دے رہی تھی، اب مکمل طور پر گنگ ہو چکی تھی اور اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں 15 سال پرانے وہ تمام ظالمانہ مناظر ایک ایک کر کے کسی تیز آندھی کی طرح گھومنے لگے۔ جب اس کے پاس بے تحاشا دولت آئی تھی تو اس نے اپنی اس وفا شار بیوی کو دھکے مار کر اور بالوں سے پکڑ کر گھر کے دروازے سے باہر پھینک دیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ مظلوم عورت رو رو کر اس کے قدموں میں گری تھی اور اللہ کے واسطے دے کر کہہ رہی تھی کہ اسے اس طرح بے سہارا اور تنہا سڑک پر نہ نکالا جائے، لیکن اس ظالم شخص نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور اپنے نئے امیر دوستوں اور اپنی دوسری لالچی بیوی کے سامنے اس غریب عورت کی بے تحاشا تذلیل کی تھی۔ آج وہی ٹھکرائی ہوئی عورت ایک انتہائی باوقار اور پورے اعتماد مالکن کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھی، اور وہ خود ایک بھکاری، ایک فقیر اور ایک کیڑے مکوڑے کی طرح اس کے قدموں میں کھڑا تھا۔ قدرت کا یہ کیسا بھیانک اور عبرت ناک انتقام تھا جس نے اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ اس شخص کی نظریں مالکن کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جو کہ بالکل پرسکون تھا، اور اس میں غصے یا نفرت کے بجائے ایک ایسی خاموشی تھی جو اس شخص کی روح کو اندر تک جلا رہی تھی۔ مالکن نے نہایت شاندار اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسا نور اور وقار تھا جو صرف اور صرف سچے اور نیک انسانوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس وہ شخص خود ایک چلتی پھرتی گندگی کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور جس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ اسے اپنے وجود سے شدید گھن اور شرمندگی محسوس ہونے لگی اور اس کا دل چاہنے لگا کہ کاش اسی وقت زمین پھٹ جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر غرق ہو جائے، تاکہ اسے اس ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے جو اس وقت اس کے سامنے ایک پہاڑ بن کر کھڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا جس عورت کو اس نے خالی ہاتھ اور بے آسرا سڑک پر چھوڑا تھا، وہ ان 15 سالوں میں اپنی محنت اور اللہ کی مدد سے اس شہر کی سب سے بڑی اور کامیاب تاجر بن گئی۔ اسے اپنا وہ وقت یاد آنے لگا جب اس نے اس نیک عورت کو چھوڑ کر ایک نہایت مکار، چلاک اور لالچی عورت سے نکاح کیا تھا، اور اس نے نئی بیوی نے کیسے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کی ساری دولت اور جائیداد کو اپنے نام کروا لیا تھا، اور پھر ایک دن اسے بالکل کنگال اور کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ آج اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوا وہ دراصل اس مظلوم عورت کی آہوں اور سسکیوں کا نتیجہ تھا جسے اس نے ناحق رلایا تھا۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب وہ پڑتی ہے تو انسان کی نسلیں تک یاد رکھتی ہیں، اور آج اس شخص کے ساتھ بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ اس کے دل کے اندر پچھتاوے کی کیسی شدید آگ بھڑک اٹھی تھی جو اسے اندر ہی اندر راکھ کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ نوچنے کا دل چاہنے لگا۔ اس کمرے کی خاموشی اس قدر گہری اور خوفناک تھی کہ اس شخص کو اپنی ہر دھڑکن اور اپنی ہر سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
مالکن اب بھی اپنی جگہ پر نہایت خاموشی سے بیٹھی اس خستہ حال اور بدبودار شخص کو دیکھ رہی تھی، جس نے کبھی اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ مالکن کی آنکھوں میں نہ تو کوئی آنسو تھا، نہ ہی کوئی پرانا دکھ جھلکا، بلکہ ایک ایسی مضبوطی اور طاقت تھی جس نے اس مغرور شخص کے سارے بچے کھچے تکبر کو پاش پاش کر دیا تھا۔ وہ شخص مجرموں کی طرح اپنا سر جھکائے کھڑا تھا، اور اس کی ٹانگیں اس قدر کانپ رہی تھیں کہ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے زمین پر گر کر بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا اور نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا، جو اس کی داڑھی اور اس کے گندے کپڑوں کو بھگونے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے اور اس عورت سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایک لفظ بھی بول سکے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے میں کسی نے کانٹوں کا توق پہنا دیا ہو۔ کمرے کی فضا میں موجود وہ دلکش خوشبو اب اسے ایک زہر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ خوشبو اس کے اپنے گندے اور بدبودار وجود کا بار بار مذاق اڑا رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کبھی اس عورت کو اس کے کپڑوں اور اس کی غربت کا طعنہ دیا کرتا تھا، اور آج وہ خود ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کے سامنے ایک سوالی بن کر کھڑا تھا۔ یہ قدرت کا کتنا بڑا اور کھلا انصاف تھا کہ ظالم آج مظلوم کے در پر بھیک مانگنے آیا تھا، اور مظلوم ایک بادشاہ کی طرح اس کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے مسند پر بیٹھا تھا۔ اس شخص کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو چکا ہے، اور اس کی ہڈیاں بھی شرم سے پگھل رہی ہیں۔ وہ بار بار اپنی نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ شاندار کمرہ، وہ قیمتی قالین اور وہ دیواروں پر لگی ہوئی خوبصورت تصاویر اسے ہر طرف سے گھور رہی تھیں اور اس کی ذلت میں مسلسل اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ فوراً مڑ کر اس کمرے سے اور اس کارخانے سے بھاگ جائے اور کہیں دور جا کر مر جائے، لیکن اس کے پیروں میں اتنی طاقت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹا سکے۔ وہ وہیں کا وہیں پتھر کی طرح جم کر رہ گیا تھا، اور اس کی نظریں شرم کے مارے زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ مالکن نے اب تک ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، اور اس کی یہی خاموشی اس شخص کے لیے 1000 گالیوں اور 1000 تھپڑوں سے بھی زیادہ بھاری اور تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ اگر مالکن اس پر چلاتی، اسے برا بھلا کہتی یا اپنے نگران کو بلا کر اسے دھکے مار کر باہر نکال دیتی، تو شاید اسے اتنی زیادہ شرمندگی اور اذیت نہ ہوتی جتنی اس پراسرار اور گہری خاموشی سے ہو رہی تھی۔ اس شخص کو اپنے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے طلاق دیتے وقت اس عورت کو کہے تھے کہ تم جیسی غریب اور منحوس عورت میرے گھر اور میری دولت کے قابل نہیں ہو۔ آج وہی الفاظ تیر بن کر اس کے اپنے ہی سینے میں پیوست ہو رہے تھے اور اسے لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے۔ وہ بس ایک مجرم کی طرح وہاں کھڑا اپنی سزا کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی اور سخت عدالت میں کھڑا ہے، جہاں اس کے ہر ظلم کا پورا حساب لیا جا رہا ہے۔ اس کے پاس اپنے دفاع میں پیش کرنے کے لیے وہ ایک بھی دلیل یا بہانہ باقی نہیں بچا۔ اس کی وہ بھوک جو کچھ دیر پہلے تک اس کی جان نکال رہی تھی، اب اس شدید شرمندگی اور ندامت کے خوفناک طوفان میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اب اسے روٹی کی نہیں بلکہ اپنی اسی کھوئی ہوئی عزت اور اس رشتے کی یاد آ رہی تھی جسے اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے
गला घोंट कर मार दिया था। वो रो रो कर हलकान हो रही थी और उसके आंसू इस महंगे कलीन पर गिरकर उसमें जज़ब हो रहे थे। उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया ताकि मालकिन की वो पुरसुकून और जलाल भरी नज़रें उसके अंदर तक ना झांक सकें। लेकिन उसकी रूह पहले ही बुरी तरह नंगी और बेनकाब हो चुकी थी। उसका दिल इस जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि उसका सीना फट जाएगा और वो वहीं तड़प तड़प कर जान दे देगा। वो कमरे में मौजूद हर चीज़ से खौफ खा रहा था। उसे अपना वजूद दुनिया का सबसे हकीर और गिरा हुआ वजूद लग रहा था। मालकिन की वो बड़ी और पुरताइश कुर्सी उस शख्स को एक ऐसा ऊंचा और मजबूत पहाड़ लग रही थी जिसे वो कभी सर नहीं कर सकता था। उस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा खौफनाक और इबरतनाक मंजर नहीं देखा था, जहाँ उसके अपने ही गुनाहों की सज़ा इतनी जल्दी और भयानक रूप में उसके सामने आकर खड़ी हो जाए। उसे ये बात पूरी तरह समझ आ चुकी थी कि इंसान चाहे कितनी ही दौलत और ताकत क्यों ना इकट्ठी कर ले, लेकिन अगर उसका दिल काला है और वो दूसरों पर जुल्म करता है तो एक न एक दिन कुदरत उसे उसके अमाल की ऐसी दर्दनाक सज़ा देती है कि वो दुनिया वालों के लिए एक खुली इबरत का निशान बन जाता है। शख्स इसी तरह ज़मीन की तरफ देखता हुआ और कांपता हुआ खड़ा था और इस कमरे का सन्नाटा हर गुज़रते लम्हे के साथ मज़ीद गहरा और बोझल होता जा रहा था। उसके दिमाग में ख्यालात और यादों की एक ना ख़त्म होने वाली जंग जारी थी और उसकी रूह इस शर्मिंदगी के बोझ तले मुसलसल कुचली जा रही थी। वो इस बात का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि मालकिन अपने होंठ खोले और कोई बात करे ताकि इस तकलीफ़ दे खामोशी का ये भयानक तिलिस्म टूट सके। लेकिन वो बावकार मालकिन बिल्कुल खामोश बैठी उस शख्स के चेहरे पर फैली हुई इस जिल्लत और रुसवाई को अपनी आंखों से देख रही थी और कुदरत के इस बेहतरीन इंसाफ पर दिल ही दिल में अपने अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रही थी, जिसने आज उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था जहां उसका सबसे बड़ा जालिम उसके सामने एक भिखारी बनकर और सर झुकाकर खड़ा था। उस शख्स के पास अब ना तो कोई फरार का रास्ता था और न ही कोई माफ़ी की उम्मीद। वो बस इसी तरह इस अजीमुल शान कमरे के वस्त में एक मुजरिम की हैसियत से खड़ा था और उसकी तकदीर का फ़ैसला अभी होना बाकी था। वो ये नहीं जानता था अगला लम्हा उसके लिए क्या नया अजाब लेकर आएगा और यह खामोश और पुरसकून महफिल कब और किस तरह इख्तिताम पजीर होगी। उसका दिल बस यही पुकार रहा था कि इससे तो मौत बहुत बेहतर थी जो उसने ये दिन और ये रुसवाई अपनी आंखों से देख ली। और वो यूं सर झुकाए और आंसू बहाते हुए इस तवील और ना ख़त्म होने वाले लम्हे में पूरी तरह कैद रह गया था। फैसला भी बाकी था। इस भयानक सच्चाई के सामने आते ही उस मगरूर शख्स का सारा वजूद शर्मिंदगी और शदीद नदामत के भारी बोझ तले मुकम्मल तौर पर दब गया। वो अंदर से बिल्कुल कटकर रह गया था। उसकी ज़ुबान मुकम्मल तौर पर गंग हो चुकी थी। वो चाहकर भी माफ़ी का एक छोटा सा लफ्ज़ तक नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद आ गया था जब वो इस नेक औरत को जालमाना तरीके से घर से निकाल रहा था तो कैसे वो रो रो कर उसकी मिन्नतें कर रही थी और उसके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाई थी। कुदरत का मकाफाते अमल आज अपना पूरा और सच्चा रंग दिखा चुका था। जिस औरत को उसने धक्के देकर निकाला था, आज अल्लाह ने उसे इस कदर इज्जत और बेतहाशा दौलत से नवाजा था कि वो शख्स उसके सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं था। मालकिन ने नहायत सुकून और वकार के साथ अपने निगरान को अंदर बुलाया और उसे ये वाज़ेह हुक्म दिया कि इस शख्स को कारखाने में सबसे निचले दर्जे का सफाई का काम दिया जाए
ताकि ये अपनी मेहनत की रोटी कमा कर खा सके और इसे इस बात का गहरा एहसास हो कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। मालकिन ने उससे कोई भी पुरानी बात नहीं की, ना ही उसे कोई पुराना ताना दिया, क्योंकि उसकी ये खामोशी और उसका ये शानदार मकाम ही इस जालिम शख्स के लिए सबसे बड़ी और इबरतनाक सज़ा थी। वो शख्स ज़ारो कतार रोते हुए और अपने बुरे मुकद्दर को कोसते हुए इस शानदार कमरे से बाहर निकल गया। अब उसे अपनी बाकी मांदा सारी ज़िंदगी इसी ठुकराई हुई औरत के कारखाने में एक मामूली और अदना मज़दूर बनकर गुजारनी थी, जिसे उसने कभी अपने पाँव की जूती समझा था। कुदरत के सच्चे इंसाफ ने मज़लूम को इज़्ज़त की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और जालिम को उसके तकब्बुर की ऐसी भयानक सज़ा दी थी जो वो मरते दम तक कभी नहीं भुला सकेगा। और ये कहानी हमेशा के लिए एक इबरत बनकर ख़त्म हो गई। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।